محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے چند واقعات میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا، جس نور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر مبارک بھر گیا، اور اس نور میں اتنی روشنی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر ملک شام تک روشنی پھیل گئی، اور اس نور میں نے ملک شام کے محلات دیکھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ نور ظاہر ہوا، اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ آسمان کے ستارے جھکنے لگے، حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگی کہ شاید آسمان کے ستارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت یہ جو نور دکھایا گیا، اور اس نور میں ملک شام کے محلات دکھائے گئے، اس طرف اشارہ تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی برکت سے یہ نور نبوت، یہ نور ہدایت مکہ معظمہ سے لے کر ملک شام تک ساری دنیا کو منور اور روشن کر دے گا۔ یہ نور نبوت، یہ نور ہدایت مکہ معظمہ سے لے کر ملک شام تک پہنچے گا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت و سلطنت مکہ معظمہ سے لے کر ملک شام تک پہنچے گی۔ اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں فتح ہو چکا تھا۔ اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں موجود ہے کہ سابقہ کتب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ شان بیان کی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی مکہ معظمہ میں، ہجرت ہوگی مدینہ منورہ میں، اور حکومت ہوگی ملک شام میں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی حکومت مکہ معظمہ سے لے کر ملک شام تک پہنچے گی، اور آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ملک شام فتح ہوا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اس نور میں ملک شام کا ایک شہر بصرہ دکھایا گیا، اور سب سے پہلے بصرہ فتح ہوا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین نے معراج والی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جو ملک شام میں ہے۔ تو ملک شام یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مرکز ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن ہے،
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مدفن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکات سے نوازا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ملک شام کی طرف ہجرت کرنا۔ اور روایات حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر وقت دنیا میں 40 ابدال موجود رہتے ہیں، ان میں سے 30 ابدال ملک شام میں موجود رہتے ہیں۔ تو ملک شام کے اپنے فضائل ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو نور ظاہر ہوا، اس نور میں ملک شام کے محلات دکھائے گئے۔ اس طرف اشارہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا نور ہدایت ملک شام تک پہنچے گا، آقا علیہ السلام کی حکومت ملک شام تک پہنچے گی۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ معظمہ میں تجارت کی غرض سے رہ رہا تھا۔ ایک دن صبح سویرے مجلس میں اس نے قریش کے سرداروں سے سوال کیا کہ کیا آج رات آپ کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش کے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ تحقیق کر کے آئیں کہ آپ کے کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے بتائیں۔ اور قریش کے سردار بہت غور سے سننے لگے، تو اس یہودی نے کہا آپ تحقیق کر کے آئیں کہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ قریش کے سردار اٹھ کر چلے گئے اور پتہ کر کے آئے کہ ہاں، ہمارے خاندان میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ مجھے لے چلیں اور اس بچے کی زیارت کروائیں۔ تو قریش کے سردار اس یہودی کو لے گئے، آقا علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ تو یہودی نے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی پشت مبارک کی زیارت کی۔ دونوں شانوں مبارک کے درمیان اس نے دیکھا کہ ایک علامت موجود ہے۔ اس علامت کو دیکھ کر، وہ علامت کیا تھی؟ وہ مہر نبوت کی علامت تھی۔ اس علامت کو دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا، قریش کے سرداروں نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس لیے بے ہوش ہو گیا ہوں کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت بنی اسرائیل سے اب منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ چکی ہے۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو بنی اسماعیل میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات فارس کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں، وہ گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں، اور بھگاتے بھگاتے ان کو دریا کے پار لے جاتے ہیں۔ اس نے دربار بلایا اور معبرین بلائے، اور ان کے سامنے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ معبرین نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، عرب میں کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے، عجیب و غریب شخصیت پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ غیر عرب کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد فارس کے بادشاہ کسریٰ نے کہا دوسری بات یہ ہے، آج رات میرے محل کے 14 کنگرے اچانک گر گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ معبرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلطنت کی 14 حکومتیں چلیں گی، اس کے بعد آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور عرب اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو کسریٰ کے بادشاہ نے کہا یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، 14 حکومتیں گزرتے ہوئے وقت لگے گا، لیکن دیر نہیں لگی، اللہ کی قدرت سے بہت جلدی یہ 14 حکومتیں یکے بعد دیگرے ختم ہو گئیں، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں
فارس کی حکومتیں ٹوٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فارس کی حکومت اور فارس کا تاج و تخت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی طرح جب یہ خواب بیان کر رہا تھا کسریٰ کا بادشاہ، تو ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ فارس میں ایک آگ جل رہی تھی، آگ پرست آگ جلا رہے تھے جو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ اتنے لمبے عرصے سے آگ جلا رہے تھے، ایک دن بھی نہیں بجھنے دی انہوں نے، مسلسل دن رات آگ جلا رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے۔ لیکن جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات فارس کا یہ آتش کدہ بجھ گیا، آگ بجھ گئی۔ اور جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات دریائے ساوا خشک ہو گیا جو صدیوں سے بہہ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی وجہ سے دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب یہ واقعات پیش آئے تو پھر کسریٰ کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ واقعی آپ کی تعبیر صحیح ہے کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اور وہ عجیب و غریب واقعہ کیا تھا؟ وہ عجیب و غریب واقعہ یہ تھا کہ عرب میں مکہ معظمہ کے شہر میں قریش کے خاندان میں حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔